اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 3056، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے باغ میں تشریف لائے جس میں ابن سیاد موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے تو کھجور کے تنوں کی آڑ لیتے ہوئے آپ آگے بڑھنے لگے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ اس سے آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے اور آپ اس کی باتیں سن لیں۔ ابن سیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اوڑھے پڑا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ اتنے میں اس کی ماں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ کھجور کے تنوں کی آڑ لے کر آگے آ رہے ہیں، اور اسے آگاہ کر دیا کہ اے صاف، یہ اس کا نام تھا۔ ابن سیاد یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں نے اسے یوں ہی رہنے دیا ہوتا تو حقیقت کھل جاتی۔ حدیث نمبر 3057، اردو ترجمہ۔ سالم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرما کر میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ حدیث نمبر 3058، اردو ترجمہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے یوں فرمانا کہ اسلام لاؤ تو دنیا اور آخرت میں سلامتی پاؤ گے۔ مقبری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا۔ اگر کچھ لوگ جو دارالحرب میں مقیم ہیں اسلام لے آئیں اور وہ مال و جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کے مالک ہیں تو وہ ان کی ہی ہوگی۔ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں علی بن حسین نے، انہیں عمرو بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کل آپ مکے میں کہاں قیام فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجی عقیل رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے؟ پھر فرمایا کہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے مقام مصحب میں ہوگا، جہاں پر قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش نے یہیں پر بنی ہاشم کے خلاف اس بات کی قسمیں کھائی تھیں کہ ان سے خرید و فروخت کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں۔ زہری نے کہا کہ خیف وادی کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 3059، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے،
ان سے ان کے والد نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہنی نامی اپنے ایک غلام کو سرکاری چراگاہ کا حاکم بنایا تو انہیں یہ ہدایت کی، اے ہنی، مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا اور مظلوم کی بددعا سے بروقت بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہاں، ابن عوف اور ابن عفان اور ان جیسے امیر صحابہ کے مویشیوں کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے مویشیوں پر چراگاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا، کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو یہ روثا اپنے کھجور کے باغات اور کھیتوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گنے چنے اونٹوں اور گنی چنی بکریوں کا مالک یعنی غریب کی اگر اس کے مویشی ہلاک ہوئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فرما دے گا اور فریاد کرے گا، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، ان کو پالنا تیرا باپ نہ ہو تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ اس لیے پہلے ہی سے ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کے لیے سونے چاندی کا انتظام کروں۔ اور خدا کی قسم، وہ اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ یہ زمینیں انہی کی ہیں، انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں اس کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں، اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ اموال، گھوڑے وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالشت زمین کو بھی چراگاہ نہ بناتا۔ حدیث نمبر 3060، اردو ترجمہ۔ خلیفہ اسلام کی طرف سے مردم شماری کرانا۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم نے 1,500 مردوں کے نام لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہماری تعداد 1,500 ہو گئی ہے، اب ہم کو کیا ڈر ہے؟ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گھر گئے کہ اب وہ مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، اور ان سے اعمش نے مذکورہ بالا سند کے ساتھ کہ ہم نے 500 مسلمانوں کی تعداد لکھی، 1000 کا ذکر اس روایت میں نہیں ہوا۔ اور ابو معاویہ نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ 600 سے 700 تک۔ حدیث نمبر 2061، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابو معبد نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں جہاد میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے، ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر آ۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 3056 سے 3061 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔